الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 26۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علامہ ابن قیم کے حوالے سے ایک عرب شیخ اس آیت کو جب بیان کر رہا تھا تو بہت زیادہ وہ بکا اور خشیت کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ رب ذوالجلال جو جانتا ہے سب کچھ اور وہ معاف بھی کر رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ بندہ گناہ گار ہے، پھر وہ بندے کے گناہ کو معاف بھی کر رہا ہے اور پھر اوپر سے مزید یہ کہ وہ اس کے گناہ کو بدل کر نیکیاں بنا رہا ہے۔ اس بات پر بہت زیادہ اس کی گگی بندی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ پورا حوالہ بیان کریں، قرآن میں بیان جو کیا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے زمانے میں بندوں کے عملوں کو، جس وقت وہ خدا کو گواہ بنائیں گے اور وہ بدعملیاں کریں گے اور حشر کے میدان میں جب وہ آئیں گے تو اکیلا خدا ان کا گواہ ہوگا، تو خدا تعالیٰ یہ کہے گا کیا ان دیکھنے والوں میں ہی تمہیں سب سے کمزور نظر آیا تھا کہ تم نے میری گواہی کا بھی اعتبار نہیں کیا اور گناہ کرتے رہے چھپے چھپاتے اور اس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر؟ تو پھر خدا تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو ہباء منصورا ایسی ہوا چلائے گا کہ پہاڑوں جتنے عمل ہوں گے وہ اڑا کے رکھ دے گا، اور اس وقت تو بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ میں نے کیا کیا، میرے تو کچھ چیز بھی نہیں کام آئی۔ اور یہ تمام عبادات، تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے اصحاب، وہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تمہاری طرح تہجد بھی پڑھیں گے، تمہاری طرح عبادات بھی کریں گے اور سب کچھ کریں گے، لیکن جب اکیلے دکیلے میں ہوں گے تو پھر وہ خدا کا خوف اور خدا کی اکیلے کی شہادت کا حیا نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ یہ کر لیتے ہیں، یہ دور ہے نا بات، کہ اگر وہ یہ اس مرحلے کو، اس حدیث کو سن کر وارننگ ان کے دل کو سنبھال لیتی ہے اور وہ ایک عمل پر آ کر مکمل ہو جاتے ہیں اور کسی بھی قسم کی غلط بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر ان کے لیے یہی آیت ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اور اگر کوئی ایک آدھ غلطی اس سے پہلے ہو پڑی ہے تو پھر خدا تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے اور پھر وہ اس کی نیکیاں بنا دیتا ہے، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ جیسا بھی ہوتا ہے وہ پھر خدا کا ولی بندہ بن کر باتیں کرتا ہے، مبلغ بن کے بات کرتا ہے، اور وہ برائیاں نہیں پھیلاتا، غلط باتوں کی تشہیر نہیں کرتا، غلط بات کی خبروں کو آگے نہیں بتاتا، ورنہ تو پھر وہ فاسق اور فاجر بن جاتا ہے۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو کہ ایسی خبریں بیان کرنے والے جو جھوٹ بیان کرتے ہیں اپنی قلم کو بھی بیچ چکے ہوتے ہیں، یہ ملعون لوگ بہت بدبخت ہوتے ہیں۔ اس کو فاسق کہا ہے، فاسق وہی ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا بنائے، اور جو اس کو بیان کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، گویا کہ وہ بھی اس میں حصہ لے رہا ہوتا ہے، پورا ثواب پاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔